شہر کراچی ایک بار پھر بہت دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، بہت دلچسپی ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں ایک بار پھر کراچی رجسٹری میں سماعت کر رہی ہے۔ آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں اس بینچ میں جناب جسٹس قاضی امین اور جسٹس اعجاز الاحسن مشتمل 3 رکنی بینچ نے کئی اہم کیسز کی سماعت کی، اور آج سب سے پہلے جس چیز پہ عدالتی حکم سامنے آیا اور جس پہ سب سے زیادہ برہمی کا اظہار کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ متوقع طور پر یہ تھا کہ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹ سے نہیں گرائی گئی، جس پر کمشنر کراچی کو شدید سرزنش ہوئی۔ سماعت کے دوران کمشنر کراچی کے انداز تکلم پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور انہیں فوری طور پر نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس گرانے کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے آج ہی رپورٹ جمع کرانے کا کہا۔ سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو نسلہ ٹاور گرانے کے لیے شہر بھر کی مشینری استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی بہادرآباد میں ایک اور 16 منزلہ الباری ٹاور کا بھی ذکر ہوا، جس پر عدالتی نوٹس کے باوجود تعمیرات نہیں روکی گئی تھیں۔ چیف جسٹس نے الباری ٹاور کی تصویر لہراتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ عدالت نے سعید غنی کو بھی طلب کیا۔ سپریم کورٹ نے پارکوں اور پلے گراؤنڈ سے تمام تعمیرات ختم کرنے کا ایک اور حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پارکوں اور میدانوں کو بحال کیا جائے۔ آج کی سماعت کا مختصر احوال۔ آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق سماعت کا آغاز ہوا تو کمشنر کراچی کی غیر تسلی بخش رپورٹ پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ کتنی بلڈنگ گری ہے، کتنا کام ہوا ہے۔ کمشنر کراچی نے بتایا کہ ہم نے نسلہ ٹاور پر آپریشن کر دیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی سے کہا کہ جھوٹ مت بولیں۔ جسٹس قاضی امین بولے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ سر میں عمارت گرانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کوشش کو چھوڑیں، آپ یہاں سے سیدھا جیل جائیں گے۔ کمشنر کراچی نے پھر کہا سر میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہم سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کمشنر کراچی کو حکم دیا کہ وہ ابھی جائیں اور نسلہ ٹاور گرائیں، کراچی کی ساری مشینری لے کر جائیں اور عمارت گرانا شروع کریں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے تجوری ہائٹس کا اسٹرکچر مسمار نہ کرنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کمشنر کراچی کو تصاویر کے ساتھ دوپہر تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ بہادرآباد میں پارک کی زمین پر زیر تعمیر 16 منزلہ الباری ٹاور کے کیس میں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو عمارت کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتائیں، اور استفسار کیا کہ سعید غنی صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسی عمارتیں بنیں گی، بلائیں انہیں۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن بولے کہ سعید غنی کہتے ہیں عہدہ چھوڑ دوں گا مگر گراؤں گا نہیں، جس پر چیف جسٹس نے اے جی سندھ سے سوال کیا کہ کب چھوڑیں گے وہ عہدہ، یہ تو بتائیں۔ عدالت کے حکم پر سعید غنی کمرہ عدالت پہنچے مگر عدالت ان سے مخاطب نہ ہوئی، ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا۔ آج ایک اور کیس میں سپریم کورٹ نے پارکوں اور پلے گراؤنڈ سے تمام تعمیرات ختم کرانے کا حکم دیتے ہوئے پارکوں اور میدانوں کو بحال کر کے محفوظ بنانے کی ہدایت کی۔ کشمیر روڈ پر قبضے ختم کر کے پارک بنانے کی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پارکوں اور میدانوں میں داخلوں کی کوئی فیس نہیں ہوگی، جبکہ پارک کی تزئین و آرائش اور نگرانی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے پارکوں میں عوام کے لیے بیٹھنے کی سہولیات اور لائٹس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد آخر کار انتظامیہ متحرک ہوئی اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے نسلہ ٹاور پر مشینری اور مزدور پہنچنے شروع ہوئے۔ عدالتی حکم پر کس طرح عمل کیا جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کو نسلہ ٹاور بھیجا۔ وہاں کے مناظر وہ اپنی رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں نسلہ ٹاور کے 10ویں فلور پر، جہاں انہدامی کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ آپ میرے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے کھڑکیاں توڑ دی گئی ہیں۔ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے نسلہ ٹاور کے انہدام کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک کارروائی پیر کی رات بھی شروع کی گئی، جو مختلف وجوہات کی بنا پر روک دی گئی۔ 2 روز پہلے تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکا تھا کہ نسلہ ٹاور کو کنٹرول بلاسٹ سے گرایا جائے گا یا مینول طریقے سے۔ آج سپریم کورٹ میں کمشنر کراچی سے جواب طلبی کی گئی تو انتظامیہ حرکت میں آئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد نسلہ ٹاور کو روایتی طریقوں سے گرایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے لیے 4 کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔
नस्ला टावर के इन्हदाम के लिए जिले इंतजामिया SBCA की टीम मौजूद है। शारा फैसल की तरफ नस्ला टावर का सामने का हिस्सा हैवी मशीनरी से मसमार किया जा रहा है, जबकि 10वें और 11वें फ्लोर पर रिवायती अंदाज में तोड़फोड़ जारी है। कंट्रोल प्लास डिमोलिशन के लिए एक कंपनी की जानिब से 22 करोड़ रुपए अखराजात बताए गए और इमारत का मलबा कंपनी की मिल्कियत होता। एक और कंपनी ने जिले इंतजामिया को मैनुअल तरीके से इमारत गिराने के एवज 3 करोड़ रुपए देने की ऑफर की। ज़राए का दावा है कि इस इमारत का मलबा 5 से 8 करोड़ रुपए मालियत तक का हो सकता है और ये तमाम अमल 2 से 3 माह में मुकम्मल होगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची की डिफेंस अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों और रिफाई प्लाटों पर कब्जों से मुताल्लिक अहम केसेस की समाअत भी हुई। डायरेक्टर मिलिट्री लैंड अदालत में पेश हुए। अदालत ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड से कल तक जामे रिपोर्ट्स तलब की। अदालत ने सवाल किया कि इस कानून के तहत दिफाई अराजी पर कमर्शियल कारोबार होता है। इसके अलावा रिफाई प्लाटों पर कब्जों के केस में अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पूछा, बताएं इसका हल क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं मगर कंटोनमेंट एरियाज के इश्यूज हैं। अदालत को बताया गया कि कराची के एक तरह से 17 मालिक हैं। कराची को 17 अथॉरिटीज़ देख रही हैं। मुर्तज़ा वहाब के ज़ेर इंतज़ाम सिर्फ 33% कराची आता है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए, इसका मतलब है कि कराची के लिए कानून साजी होना ज़रूरी है। समाअत के दौरान मजीद क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड्स पेश हुए तो अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं DHA में क्या हो रहा है। जस्टिस काजी अमीन ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको सिर्फ दिफाई मकासद के लिए जमीन दी जाती है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बोले कि आप दिफाई अराजी पर सिनेमा भी चला रहे हैं। इस केस में अदालत ने अपने आज के तहरीरी फैसले में सेक्रेटरी दिफा को 26 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। इसी के साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फैसले में लिखा कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तेजी से कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं। DHAs कंटोनमेंट बोर्ड्स में तेजी से हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। दिफाई अराजी पर कमर्शियल कारोबार खिलाफ आइन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। रफाई प्लाटों पर कब्जे से मुतालिक केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि PECHS हो या बहादुराबाद या शारा फैसल, सारा कराची चौक हो चुका। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 2003 में 25 शाहराहों को कमर्शियल किया गया। फिर साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने कमर्शलाइजेशन की। इस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि मतलब सिटी प्लानिंग में सारा बेड़ा गर्क हुआ। दौरान समाअत गैर सरकारी तंजीम शहरी से ताल्लुक रखने वाली दरख्वास्त गुजार अंबर अली भाई ने अदालत को बताया कि साबिक नाज़िम नेमतुल्लाह खान का ख्याल था कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। फिर MQM का तो माल बनना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो सड़कें कमर्शियल नहीं थीं वो भी कर दी गईं। कराची इन शाहराहों को कमर्शलाइज करने से चौक हुआ। अदालत ने सवाल किया, बताएं हल क्या है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं मगर कंटोनमेंट एरियाज के इश्यूज हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि कराची के 17 मालिक हैं। मुर्तज़ा वहाब के अंडर में तो 33% कराची आता है। जब तक कराची एक छतरी तले नहीं आएगा मसला हल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शहर के मसाइल का तदारुक कैसे होगा ये बताएं। शारा फैसल पर रोशनी का इंतजाम किसकी जिम्मेदारी है? शारा फैसल पूरी अंधेरे में पड़ी होती है। इस पर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया कि कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में भी शारा फैसल आती है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि एक इदारा हो जो पूरे शहर को प्लान करे। आज की समाअत के दौरान मौजूद थे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लियाकत राणा, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राणा, ये बताइएगा कि नस्ला टावर और तजूरी टावर का तो एक मसला है और ज़ाहिर है कि तवक्को के मुताबिक हुआ, लेकिन काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट की खामोशी हो गई थी। 1-2 साल पहले तो काफ़ी जिक्र रहा था डिफेंस अराजी पे कमर्शियल एक्टिविटी का, लेकिन आज ऐसा लगा कि वो पूरी चीज़ दोबारा जागी है और अब इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, कंटोनमेंट बोर्ड को, मिलिट्री लैंड वगैरह को फ्रेश नोटिस जारी किए गए हैं। तो क्या वो जो पहले अहकामात दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म की जाएं, क्या उसके दोबारा अहिया का इम्कान है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट उसकी अब पूछगछ करेगी?
دیکھیں کامران خان صاحب، اگر عدالتی احکامات سپریم کورٹ نے جو پہلے حکم جان نامہ جاری کیا تھا اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو آج دوبارہ سپریم کورٹ کو سماعت نہ کرنی پڑتی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو ڈائریکٹر ملٹری لینڈ بھی پیش ہوئے، عدالت نے ان سے کہا کہ آپ نے فیصل بیس کو کمرشل پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں جبکہ مسرور بیس میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی ہے۔ آپ کس قانون کے تحت یہ بتائیں کہ جو ڈیفنس کے لیے جو دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی پراپرٹی ہے اس کو کمرشل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی واضح طور پہ ملٹری لینڈ کے پاس یا کسی اور ڈائریکٹر کے خلاف یا جو بھی ان کے وکلا تھے ان کے پاس چیف جسٹس کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ دفاعی مقاصد کے لیے دی جانے والی زمین کو، اراضی کو کمرشل کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا آپ لوگوں نے یہاں پیٹرول پمپس بنا دیے ہیں، مارکیٹیں بنا دی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، تو جس پر چیف جسٹس نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ یہ تمام جو دفاعی اراضی ہے اس پر جو کمرشل آپ کام کر رہے ہیں، جب پیٹرول پمپس بنے ہیں، مارکیٹیں بنی ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور آئندہ تفصیلی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کی جائے۔ اس میں تو وہ بھی ہے جو شادی ہالز وغیرہ اس دفاعی اراضی پہ بنے ہوئے ہیں، یا یہ جیسے کہ پی ایف بیس وغیرہ کی بات کی گئی۔ جی بالکل کامران صاحب، شادی ہال بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کو مسلسل استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس پاکستان پہلے بھی برہمی کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کو ریموو کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ آج پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے ان تمام جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں جن میں شادی ہالز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، مارکیٹس ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں یا دیگر کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان تمام کو بند کرنے کا اور ریموو کرنے کا حکم دیا، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق جو اراضی دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی ہے اس کو صرف دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈز کی کارروائی کے حوالے سے بھی آج سپریم کورٹ پہ کافی برہمی رہی ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ وہ بڑا مناسب بات کی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ شاہراہ فیصل ہے جو مین آرٹری ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی، یہ آدھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے، اور جس میں پھر مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ وہ علاقہ ہے جو کہ فیصل کنٹونمنٹ کے اس میں ہوتا ہے، وہ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ تو کنٹونمنٹ کی کارروائی اور پھر کنٹونمنٹ کا جو اثر ہے پورے شہر کراچی میں، اس پر بھی آج کافی بات ہوئی۔ دیکھیں چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز جب بھی کراچی آتے ہیں تو یقینی طور پہ ایئرپورٹ سے شاہراہ فیصل پر وہ سفر کرتے ہیں تو ساری صورتحال ان کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جو شاہراہ فیصل کی لائٹس ہیں وہ بند رہتی ہیں، بلکہ ناتا خان سے آگے تو پورا شاہراہ فیصل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ تو یہ بتایا جائے کہ یہ لائٹیں جلانے کا کس کا انتظام ہے، انتظام کس کے پاس ہے، جس پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے یہ بتایا کہ شاہراہ فیصل جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے انڈر میں آتی ہے اور یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اس کی ذمہ دار کینٹونمنٹ بورڈز ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئکلی یہ بتائیں لیاقت رانا کہ ایک تو نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس یہ تو گرانی ہے، منہدم کرنا ہے، اس کا اسٹرکچر بھی گرانا ہے۔ یہ نیا سامنے آیا الباری ٹاور جو بہادر آباد میں بن رہا ہے، مختصراً بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ بہادر آباد کے علاقے میں ایک عوامی پارک ہے، اس پر قبضہ کر کے دو بلڈر ہیں صدیق اور سعید، انہوں نے توفیق اور سعید انہوں نے 16 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے۔ اس کے خلاف ایک اپلیکیشن آئی، طارق منصور نامی وکیل نے درخواست دی ہے، انہوں نے اپنے وکیل کے توسط سے آج یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف پہلے بھی درخواست دائر کی، ان کو عدالتی نوٹس ملا، لیکن اس کے باوجود یہ بلڈر مسلسل کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور 16 منزلہ غیر قانونی عمارت تعمیر کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او نیو ٹاؤن فوری طور پر عدالتی جو نوٹس ہیں اس کی تعمیل کروائیں، اور عدالت نے جو فائل میں تصویر لگی تھی الباری ٹاور کی وہ لہراتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بتایا جائے یہ کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بتائیں۔ شکریہ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔